بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعداد کل معلوم لک۔ احباب محبت، رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں فرزندان توحید پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جو ہے یہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے بارے میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، میری بارگاہ میں آ جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور کیا خوب میاں محمد بخش عارف کھڑی نے فرماتے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے مینوں دوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک دیکھے تے پردے پاون والا۔ فرمایا تو آ جا میری بارگاہ میں۔ دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے۔ مغفرت کے عشرے میں بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ ہمارے تیری بارگاہ سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اور رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو انسان کے وجود پر، انسان کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اس آخری عشرے میں انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا ہے، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، جہنم سے آزادی کا۔ اور جہنم اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کا ٹھکانہ، جہنم معاذ اللہ جن لوگوں سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جہنم کی آگ کوئی دنیا کی آگ جیسی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے جب بھی طلب کرنا چاہیے وہ یہی، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینا، اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جہنم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کی جگہ ہے۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے معاذ اللہ، خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو، اور اللہ نہ کرے کہ ایسی زندگی ہماری ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور یاد رکھے جس سے رب ناراض ہو جائے پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا ہے۔ بس جب بھی ہو ایمان والے کا کام یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھکتا رہے، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہے، جہنم سے آزادی کی دعا کرتا رہے، یا اللہ ہم پر جہنم کو حرام کر دے، یا اللہ ہمارے والدین پر جہنم کو حرام کر دے، یا اللہ ہماری اولادوں پر، ہمارے بیوی بچوں پر، کل امت مسلمہ پر جہنم کو حرام کر دے، یا اللہ سب کو جنت کا مالک بنا دے، سب کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ وہ اعمال بھی کرنے چاہیے، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل بھی ویسے کرنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ میرے تول میں اور میرے بول میں فرق ہو، اور دعا میں یہ کروں کہ یا اللہ مجھے جہنم سے حفاظت عطا فرما۔ تول اور بول میں تضاد ہو اور قول و فعل میں تضاد ہو، اور میں دعا یہ کروں یا اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے اعمال بھی تو لے آ، پھر میری بارگاہ میں دعا کر، پھر دیکھ میں تجھ پر فضل کیسے کرتا ہوں، تجھ پر رحمتیں کیسے کرتا ہوں، تجھ پر میں کرم نوازیاں کیسے کرتا ہوں، تجھ پر بندہ پروری کیسے کرتا ہوں۔ اور اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ جا، تو میری بارگاہ میں جب تو آئے گا تو دیکھ میں تجھ پہ جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دوں گا۔ گھر والے تو پوچھتے ہیں نا سارا دن کہاں گزار کے آیا ہے، فلاں کام کیا ہے، فلاں نہیں کیا ہے۔ گھر والے تو پھر بھی کوئی سرزنش کریں گے۔ فرمایا تو بندے میرے پاس آ جا، میری بارگاہ میں صدقے دل سے آ جا، بس مجھے اپنا الہ سمجھ کے آ جا، اور کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں ہر گناہ کی تیری بارگاہ سے توبہ طلب کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں۔ یا اللہ تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا، تو تو بخشنے والا ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا کریم رب ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کرے۔ اور یہ عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرے کہ یا اللہ ہم پر جہنم کو حرام کر دے، یا اللہ جب جہنم کو حرام کر دے، ہم اس سختی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یاد رکھیے میرے محبوب کائنات نے کیا فرمایا، حضور رحمت کائنات فرماتے جبریل نے دعا کی تو سرکار نے آمین کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور رب سے جنت کا پروانہ نہ لے سکا۔ میں نے اور آپ نے اللہ سے جنت کا پروانہ لینا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم نے عمل بھی کرنے۔ ہم مانتے ہیں یا اللہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن مالک و مولا تو ہمارا رب ہے، ہم تو تیری بارگاہ میں جھکنے والے، تجھ سے معافی مانگنے والے،
یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، خود بھی دعائیں کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، یا اللہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان پر بھی عذاب قبر کو ختم فرما۔ یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں ہمیں تیرے محبوب نے تیرا ہی در دکھایا ہے، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ۔ تجھے اس غار ہرا اور غار ثور کی راتوں کا صدقہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ تو یقیناً بر یقین جب بندہ اس طرح رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ یقیناً بر یقین جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وگرنہ بہت سارے ایسے، یہ وقت گزر جائے گا، کسے خبر ہے کہ 20 روزے تو گزر بھی گئے، آخری عشرہ شروع ہے، پتہ نہیں اگلے سال زندگی میں ہماری زندگی میں رمضان آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ کتنے ایسے چہرے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ تو کیوں نہ میرے بھائیوں، جب اللہ کی رحمت کا مہینہ چل رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے ہم رو رو کے دعائیں کریں کہ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہم پر جہنم کو حرام فرما، ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے، مالک تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو یقیناً وہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پیار، اس کی رحمت اس کے غضب اور غصے پر بھاری اور حاوی ہے۔